السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس نے ابھی میرے ساتھ رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ حافظ صاحب رمضان المبارک کے آخری دن ہیں تو کوئی خاص بات بتا دیں، کوئی خاص عمل بتا دیں جو رمضان کے لیے ہم کریں اور اس پر ویڈیو بنا دیں۔ تو اس حوالے سے سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں۔ اور دوسری بات ہے کہ کوشش کریں کہ ان 3-4 دنوں میں پورا ایک قرآن مجید کا ختم کر لیں، یعنی کہ اگر روز کے آپ 10 سپارے بھی پڑھیں اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا، روز کے 10 سپارے پڑھیں تو قرآن مجید کا ایک ختم کر لیں۔ اور سب سے جو اہم عمل ہے، دیکھیں میرا جو حفظ ہوا تھا وہ چھوٹی سی عمر میں ہو گیا تھا، میری 98 کی پیدائش ہے اور 2000 تقریباً 12 میں میرا حفظ ہو گیا تھا۔ تو 13 میں ہم تجوید کر رہے تھے، تو ایک عالم تھے، علماء ہمارے ساتھ تھے، لیکن ایک عالم تھے مولانا ادریس صاحب۔ ان سے ایک دن باتوں باتوں میں نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے کوئی خاص عمل بتا دیں۔ تو کافی دیر وہ سوچتے رہے، ایسے بیٹھے، تو پھر انہوں نے کہا، باتوں باتوں میں انہوں نے کہا چل تجھے ایک خاص عمل بتاتا ہوں جو کبھی رد نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ قبول ہی قبول ہے، یعنی کہ تو جس حالت میں بھی پڑھے گا، جس نیت سے بھی پڑھے گا، چاہے تو ریاکاری سے بھی پڑھنا یار، تو وہ عمل تیرا قبول ہوگا۔ میں نے کہا مولانا صاحب بتا دیں۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ جب بھی آپ کا دل کرے کہ یہ عمل میرا قبول ہو جائے یا اس وقت جو میں عمل کروں وہ قبول ہو جائے، تو کوئی اور عمل نہ کرو، اس ٹائم آپ صرف درود شریف پڑھ لیا کرو، جو بھی درود آپ کو آسان لگے، اچھا لگے، یعنی کہ جو بھی کم وقت میں آپ پڑھنا چاہیں، اگر تو سب سے آسان یہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھ لیا کریں، نہیں تو نماز والا درود، یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ درود شریف ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ قبول ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے رد نہیں کرتے، چاہے آپ ریاکاری سے ہی پڑھو بقول مولانا صاحب کے۔ اور یقین جانیں یہ بہت سارے دوستوں کو میں نے بتایا اور سبھی بہت خوش ہوئے۔ تو آپ حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کی کو ایسے نہیں کہ آپ تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ جب بھی ذکر کرتے ہیں یا کوئی بھی کلمات پڑھتے ہیں تو کلمات کو جلدی جلدی ادا کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے میں یہی دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ گنتی کی طرف نہ جایا کریں، آپ اس عمل کو خوبصورت کر کے پڑھا کریں، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے، چاہے اللہ کا نام ہی ہو، جیسے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کو اللہ اکبر ہی پڑھیں، بالکل آرام سے، آسان سے، اس کا لطف لیں، اس کا مزہ لیں ذکر کا۔ تو یہ ایک بہت ہی خاص عمل ہے درود شریف، جب بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ بہت عام بات ہے۔ اگر کسی کا آپ کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، یا کسی کے ساتھ آپ کی، دیکھیں غلطیاں کوتاہیاں سبھی سے ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے تو کوشش کریں کہ اس ناراضگی کو کم سے کم کریں۔ تو یہ بہت خاص عمل ہے میری نظر میں۔ باقی علماء کرام بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بالخصوص جو مظلوم مسلمان ہیں، فلسطین کے ہو گئے، کشمیر کے ہو گئے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں بھی اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔